کا خوف دل میں ایسا پیدا ہو جائے کہ ہر آن ہر گھڑی نگاہ صحیح استعمال ہو، زبان صحیح استعمال ہو، کان صحیح استعمال ہو، پورا جسم صحیح استعمال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی کہ جہاں بھی ہوتے تھے انہیں اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا تھا۔ اور یہ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عمومی طور پر بھی اس ماحول میں، کیونکہ ایمان و یقین کا ماحول اختیار کیا جا رہا تھا، ایمان و یقین کی محنت ہو رہی تھی، تو ہر گھر کے اندر ایمان و یقین ایسا راسخ تھا لوگوں کے دلوں کے اندر، جیسے اس کی مثال کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں گلی کے اندر سے جا رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے گلی کے اندر، گلیوں کے اندر، کہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو ہم اس کا مداوا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تو ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، دو عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی، تو ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو اس بچی نے کہا، بیٹی نے کہا کہ والدہ سے کہا کہ اماں جان میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا اس بات سے کہ دھوکہ دیا جائے، دودھ کے اندر پانی ملایا جائے دھوکہ ہے۔ تو اس والدہ نے کہا کہ اس وقت تمہیں کہاں امیر المومنین دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت رات کی اس پہر میں تمہیں کون دیکھنے والا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے لیا تھا۔ تو ایسا جب ایمان یقین کا ماحول اختیار کیا جا رہا تھا تو گھروں کے اندر بھی ایمان و یقین کے تذکرے تھے، ایمان و یقین کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استحضار نصیب تھا۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہر ایک کو چوکیداری کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ماتحت ہیں وہ کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، عبادات کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے یہ ماحول بنے۔ تو گھروں کے اندر ایمان یقین کا ماحول بنایا جائے، گھروں میں کوئی ایسا ماحول اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے گھر والوں کا ایمان یقین ہر روز کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ترقی کرتا رہے تاکہ دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا استحضار نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔